अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। पाकिस्तान का चैनल, आपका अपना चैनल, अच्छी खबरें, अच्छा फेस और पाकिस्तान की तरक्की, ये हमारा मोटिव है। उसका जिम्मेदार कोई भी हो, किसी के थ्रू भी हो रही हो, पॉजिटिव खबर हमने पाकिस्तान की अब लेके आनी है। इसके लिए आपको मैं बताऊं कि दुनिया में इसके लिए बहुत सारी कौमों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। वो बहुत ज्यादा, मतलब आप कहें कि जी आईटी इंडस्ट्री में उन्होंने बेशुमार चीजों की, ताकि खबरें जो हैं वो उस मुल्क की अच्छी आए, पॉजिटिव आए। लेकिन हम हैं कि मेरा ख्याल है हम लोगों को पे करते हैं सोशल मीडिया को कि इस मुल्क की बुरी खबरें बताएं, नॉन इश्यूज पे रहें, जो पर्सनैलिटीज की बात करें। फलां जेल से निकल गया, फलां जेल में आ गया, फलां जज आ गया, वो जज निकल गया, फलां जर्नल ने ये कर दिया, गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 है, गवर्नमेंट फॉर्म 45 है। ये नहीं देखना कि कोई इस मुल्क के लिए पॉजिटिव कर रहा है। पॉजिटिव क्या है, इश्यूज क्या है। कभी इश्यूज पे बात की हमने, आईबीपीज पे बात की, इतनी बात की, क्या हुआ? उसका इनिशिएटिव लेना पड़ा गवर्नमेंट को, और कम से कम 5 आईबीपीज जो है वो बंद हुई। अरबों का पाकिस्तान को फायदा हुआ। इसी तरह टैक्स के मामला हैं, इसी तरह एक्सपोर्ट है, इसी तरह मुल्क को चलाना है, इसी तरह मामला को चलाना है। हर एक को इश्यूज पे बात करनी। आप अभी किसी भी सोशल मीडिया के किसी एक आप थंबनेल को देख लें, आपको इश्यूज पे बात कोई करता नजर ही नहीं आएगा। आप पर्सनालिटीज पे बात हो रही होगी। खुदारा हमने मुल्क का पॉजिटिव फेस दिखाना है, और मुल्क का पॉजिटिव फेस दिखाने का जिम्मा हमने लिया है। 2.8 अरब डॉलर, 2.8 बिलियन डॉलर, ये वो मुआहदे हैं जो सऊदी अरब के साथ वजीर आजम पाकिस्तान की क़यादत में हुए हैं। 27 मुआहदे होने थे, 27 में को बढ़ा के उन्होंने 34 तक ले गए। पिछले एक अरसे से प्राइम मिनिस्टर जो है वो जा रहे हैं, आ रहे हैं सऊदी अरब या मिडल ईस्ट या चाइना या मुख्तलिफ मुल्कों में, और वो बात क्या कर रहे हैं? बात इन्वेस्टमेंट की हो रही। अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि अब बात भीख की नहीं हो रही। वो अलग बात है कि शायद हम बाज उस वक्त आए हैं जब हमें कोई भीख देने को तैयार ही नहीं था, अब इनकार हो गया। लेकिन ये मैं ब्लेसिंग समझता हूं कि हमें अब हम तमाम दुनिया से बात करते हैं ट्रेड की, सरमायाकारी की और मुल्क की। ये अहम चीज है। और बड़ी खुशहाली बात यह है कि 5 मुआहदों पर, इन जो मुआहदे जिन पर दस्तखत हुए, इनमें से 5 पर अमल दरामद का आगाज भी हो चुका। ये बहुत अहम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी यही है। हम क्या करते हैं, एमओयूज हो गया, चीजें हो गई, आप ग्वादर पोर्ट को ही देख लें कब से, लेकिन है हमने उसको उस पर कोई प्रैक्टिकल किया? इतना बड़ा प्रोजेक्ट को हमने फ्रीज किया रखा है सिर्फ इसलिए कि हम अमल दरामद नहीं। लेकिन खुशहाल बात यह है, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो वहां पे एमबीएस साहब से भी हुई, मोहम्मद बिन सलमान से, जो कि बड़ी खुशाइंद है। और जो उन्होंने कहा वो एक बड़ी शानदार बात की है प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा आइंदा माह के बस में दोबारा सऊदी अरब आऊंगा और अच्छी खबरों के साथ आऊंगा। तो पाकिस्तान को अच्छी खबरें चाहिए। बहुत अहम बात, सऊदी अरब में पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद में इजाफा होगा। इस वक्त तकरीबन 26-26.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में मुकीम भी हैं, काम भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर इसमें और इजाफा, और उस इजाफे की गुंजाइश है, सऊदी अरब में भी अब डेवलपमेंट बहुत तेजी से जारी है और बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि वहां पे पाकिस्तान से टेक्निकल जो लोग हैं वो जाएं। ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को टेक्निकल तालीम दें, ताकि ये बहुत सारे मुल्कों में जाके वहां पे वो स्टाफ जाए जो प्रैक्टिकल है, जो कुछ करने के काबिल है, जिसको काम आता है, जिसको कोई हुनर आता है। तो लोगों को अब हुनर सिखाना भी उतना ही अहम है। फिर वजीर आजम साहब ने कहा कि IMF प्रोग्राम की मद में जो सऊदी अरब ने हमारी बड़ी मदद की है, और ये भी दोबारा इसको दोहराया है कि उम्मीद है कि आखिरी प्रोग्राम होगा। मैं यहाँ पे, मुझे प्राइम मिनिस्टर की बात से इख्तलाफ है इस चीज को लेके, उम्मीद नहीं,
آپ یقین دلائیں, اس کو آخری پروگرام بنائیں. وی کین ڈو اٹ. پاکستان کا اتنا پوٹینشیل ہے, وزیر اعظم صاحب, پاکستان کا اتنا پوٹینشیل ہے. پاکستان کو آپ دنوں میں, مہینوں میں آپ پٹری پہ چڑھا سکتے ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی کام ہونا شروع ہو جائے اس پہ. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب عوام جو ہے وہ ایک خاندان ہے. یہ بہت شاندار بات ہے, کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب سے ظاہر ہے رشتہ ہی اور طرح کا ہے. وہاں ہمارا تو سب کچھ ہی ادھر ہے, جس میں کوئی شک ہی نہیں. مکہ بھی ادھر, مدینہ بھی ادھر, تو مذہبی طور پہ بھی بہت ایفیلیشن ہے, اور فائنینشلی بھی, اکانومیکلی بھی ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. پھر وہاں سے وزیر اعظم جو ہے وہ قطر بھی پہنچے, وہاں پہ بھی ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا, اور وہاں سے بھی انہوں نے کہا کہ اب بہت اچھی خبریں آئیں گی. اب ایک ایسی بات جس کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو لیا, کہ کھلے دل سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو قبول کرتے ہیں. یہ بات کی ہے بیرسٹر گوہر نے. اب پی ٹی آئی کا یہ رویہ مجھے بہت ہی خوش آئند لگا, کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے, ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دشمن بنائے جاتے ہیں, لیکن یہ بیرسٹر گوہر کی بات کہ جی اس چیز کے باوجود کہ وہ کس طرح آئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو کھلے دل سے کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے 26 جو امینڈمنٹ تھی اس کو انہوں نے مسترد کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا, اس میں بھی کچھ چیزیں ظاہر ہے, ہمیں اس میں بھی شدید تحفظات ہیں, کیونکہ ہم کیا چاہ رہے تھے, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اسمبلی میں قرارداد جو ہے اس طرح کی پیش ہوتی, وہاں پہ اس پہ بحث ہوتی, اور یہ ترامیم جو ہے وہ باقاعدہ اسمبلی سے اپروو ہوتی, تو زیادہ مزہ آتا. پھر ادھر آپ دیکھیں برطانیہ میں کیا ہوا ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مظاہرے کیے. اب اگین آپ مجھے بتائیں کہ یہ ملک دشمنی کے مترادف نہیں ہے. آپ دنیا میں اپنا کون سا چہرہ دکھا رہے ہیں؟ نہ اخلاقی طور پہ اس کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ اس کو کسی بھی طور پہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے رویے کو آپ اپریشیٹ کریں گے یا ایکسیپٹ کریں گے. آپ کو فیصلوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے, آپ ضرور بات کریں, آپ کہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو گالم گلوچ ہے, یہ جو رویہ ہے, یہ, اور وہ بھی انگلینڈ جیسے ملک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا پیش نہیں ہے. خدارہ اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے 13 مہینوں میں اس سے اچھے کام ہو سکتے تھے, تو آپ کو, مجھے بھی اختلاف رائے ہے, بہت بڑا اختلاف رائے ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا کہ یہ جو 24 لاکھ کے قریب پینڈنگ, 60,000 سے زیادہ صرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز ہیں, تو سب سے بڑا کام کسی بھی چیف جسٹس کا جو یا اس کی ذمہ داری ہے وہ پینڈنگ کیسز کو آگے بڑھانا ہے. تو ہمیں بہرحال ان چیزوں کو بہت مطلب اس طرح ایڈریس کرنا ہے کہ ملک کا جو پازیٹیو فیس ہے وہ نظر آئے. تو اب یہ جو لوگ وہاں پہ ایک بہودہ سا احتجاج کر رہے تھے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے, اب یقین کریں گے, مجھے کاش کوئی ہو ان سے پوچھے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا ہے, اب وہ کون سے فیصلے پہ اعتراض تھا. تو میرا خیال ہے کہ مور دین 90% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے ایسا کون سے فیصلے کیے. انہوں نے اچھے فیصلے بھی کیے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں بھی بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں, کچھ خلاف بھی ہوئے ہوں گے, لیکن آپ نے ایشوز پہ بات کرنی ہے. ان لوگوں نے, وہ آپ دیکھیں کہ ان کو ایک کھیل ملا ہوا ہے, چند لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے, ان کو ایک کھیل ملا ہوا ہے, لیکن ملک کا وہ نیگیٹو جو فیس ہے وہ دکھاتے ہیں, ملک کا وہ نیگیٹو چہرہ دکھاتے ہیں. حکومت نے کہا کہ جی ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے اور ہمارے اس قسم کا کوئی دونوں حکومتوں کا ارینجمنٹ بھی نہیں ہے, تو وہ ایکشن کیا لے سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ جی ہم شہریت جو ہے ان کی منسوخ کر دیں گے, تو یہ کتنی بڑی پینلٹی ہے ان کے لیے, یہ ہمیں دیکھنا ہے. لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اس ملک کا پازیٹیو چہرہ, اور پازیٹیو چہرے میں آخری باتیں ایک دو اور کروں گا, بہت امپورٹنٹ ہے. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے,
اور مسلسل کم ہو رہی ہے. کہیں بیٹھے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے جی کہاں مہنگائی کم ہوئی ہے. مہنگائی ابھی کم نہیں ہوئی, ابھی مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے. مہنگائی کی شرح تو آلموسٹ 33% چلی گئی تھی, جو اب کم ہو کے سنگل ڈیجٹ پہ, ایون بلکہ 6.9% پہ آ گئی. ابھی تو ہم نے چیزوں کو سستے ہونے دیکھنا ہے, یہ ہمارا کام ہے. پیٹرول کی قیمتیں اور کم ہونے جا رہی ہیں. اب یہ کچھ ذمہ داری جو ہے عوام کی بھی ہے, عام لوگوں کی بھی ہے, جو کہ چیزیں اگر سستی ہو رہی ہیں تو یہ جو سٹورز والے لوگ ہیں, جو بھی کرتا دھرتا ہے, ان کا بھی کام ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے جہاں بہت ساری چیزیں, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو یہ چیزیں قیمتیں بڑھاتے ہیں, سستا ہوتا ہے تو یہ کم نہیں کرتے, کرائے بھی کم نہیں ہوتے. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر کام گورنمنٹ نے نہیں کرنا ہوتا, کچھ ہمارے ذاتی اس میں بھی ہے. انفلیشن جو ہے وہ بہت اہم تھا. انفلیشن کم ہو رہا ہے, جس کو مہنگائی کی ہم شرح کہتے ہیں. ابھی چیزیں انشاءاللہ فیوچر قریب میں اگر کسی طرح, حالانکہ یہ سپیڈ حوصلہ افزا نہیں ہے لیکن یہ پازیٹیو ہے, اگر ہم اسی طرح چلتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ چیزوں کو سستی ہوتے بھی دیکھیں گے. بہت سارے ایشوز ہیں جو ایڈریس ہونے والے ہیں. اسی طرح میرا خیال ہے کہ ہم پازیٹیو خبروں کے ساتھ, پازیٹیو فیز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد.